غریبوں کا حج۔ غریب انسان کون سا کام کرے جو اسے حج کا ثواب ملتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، الجمعۃ حج المساکین وفی روایت حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کے لیے حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ جمعہ کے لیے جلدی نکلنا حج ہے۔ اللہ کے پیارے رسول مقبول آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ اگر غریب انسان یہاں سے بیت اللہ شریف جانے میں 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ انسان جمعہ کی دن جو ہے اگر نہا دھو کر کے جلدی مسجد میں آ جائے تو جلدی آنے کا ثواب تو الگ ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج ہے اور ایک عمرہ ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور اسی دن جمعہ کی عصر کی نماز کے لیے بیٹھنا یا انتظار کرنا عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حج و عمرہ کا ثواب، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ہی رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی، اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ حضرات محترم، جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد بولتے ہیں۔ سب دنوں کا سردار سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ 5 خصلتیں ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اسی میں زمین پر انہیں اتارا۔ نمبر 3، اسی میں انہیں وفات دی، یعنی جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ نمبر 4، اس میں 1 ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اور نمبر 5 ہے، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب جمعہ کے دن آنے کے بعد سب ڈرنے لگتا ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو، درخت ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، شجر ہو، حجر ہو، لال ہو، گوہر ہو، سونا ہو، چاندی ہو، ہر چیز ڈرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں اسی جمعہ میں قیامت نہ برپا ہو جائے۔ ایک اور روایت میں ہے، سرکار مدینہ راحت قلب سینہ
فیض گنجینہ معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ جتنے بھی چیزیں ہیں سوائے جن اور انسان کے، جمعہ کی صبح ہوتے ہی یعنی وہ چیختا چلاتا نہیں ہے بلکہ سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ سے بھی فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھو، کثرت سے نماز ادا کرو۔ اس لیے اکٹھا ہو کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اس لیے قیامت اسی دن برپا ہوگا، لہذا ہم جمعہ کے دن نماز پڑھتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، ذکر جمیل کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز ہو سکتا ہے کہ ہماری خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ لہذا تمامی حضرات سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جمعہ کی نماز اور زندگی کے ہر لمحات کو گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔